12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، 12ویں جماعت کی اردو نئی نصاب کی کتاب سے ہم اعادہ کر رہے ہیں، ریویژن کے مرحلے میں آ گئے ہیں۔ کل ہم نے غزل نمبر 2 کے 4 اشعار کی تشریحات دیکھی تھی۔ غزل نمبر 2 کے شاعر نواب مرزا داغ دہلوی کا تعارف ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم مرزا داغ دہلوی کے 5ویں شعر کی تشریح، 6ٹھے شعر کی تشریح، 7ویں شعر اور 8ویں شعر کی تشریحات ہم دیکھیں گے، اور اعادے کے طور پر ایک بار ہم کہ غزل کسے کہتے ہیں اور غزل مسلسل کسے کہتے ہیں اور شاعر کا تعارف ایک بار پھر دیکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، 12ویں آرٹس اور 12ویں سائنس کے طلباء، میں غزل نمبر 2 کے شاعر نواب مرزا داغ دہلوی کا مختصر تعارف پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ آپ بغور ملاحظہ فرمائیں اور اپنی بیاضوں میں تحریر فرمائیں۔ داغ دہلوی کا نام نواب مرزا تھا۔ وہ 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 6-7 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو نے داغ کی والدہ کو اپنے نکاح میں لے لیا، چنانچہ ماں کے ساتھ وہ بھی لال قلعے میں رہنے لگے۔ یہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ لال قلعے کی شاعرانہ فضا میں شاعری شروع کی اور ذوق کے شاگرد ہوئے۔ استاد کے فیض تربیت اور اپنی مشق سخن سے تھوڑی ہی عرصے میں انہوں نے استادی کا درجہ حاصل کر لیا۔ 1856 عیسوی میں مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا، اس لیے داغ کو اپنی والدہ کے ساتھ قلعہ چھوڑنا پڑا۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے کے بعد انہوں نے دہلی کو خیرآباد کہا اور رامپور چلے گئے۔ والی رامپور نواب یوسف علی خاں نے داغ کی بڑی قدر و منزلت کی اور انہیں ولی عہد کلب علی خاں کا مصاحب خاص مقرر کر دیا۔ کلب علی خاں کے انتقال کے بعد داغ حیدرآباد چلے گئے، وہاں بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ نظام حیدرآباد میر محبوب علی نے انہیں اپنی استادی کا شرف بخشا۔ بڑی تنخواہ کے علاوہ وقتاً فوقتاً انعامات سے بھی نوازے گئے۔ حیدرآباد ہی میں 17 مارچ 1905 عیسوی کو داغ کی وفات ہوئی۔ عزیز طلباء، داغ کی تصانیف میں 4 دیوان گلزار داغ، آفتاب داغ، ماہتاب داغ اور یادگار غام داغ، ایک مثنوی فریاد داغ اور ان کے علاوہ چند قصائد اور رباعیات شامل ہیں۔ دہلی کی تباہی پر ان کا شہر آشوب بھی مشہور ہے۔ عزیز طلباء، نظم گئی ہے شہر آشوب، کسی شہر کی تباہی اور بربادی پر شاعر جو اپنی عکاسی بیان کرتا ہے، اس نظم کو شہر آشوب کہتے ہیں۔ داغ کی شاعری کی ممتاز خصوصیت زبان کا استعمال ہے۔ سادگی و شیرینی، ترنم و روانی ان کی زبان کی بنیادی صفات ہیں۔ انہوں نے محاورات کا استعمال نہایت برجستہ انداز میں کیا۔ شوخی و معنقن اور رنگین بیانی داغ کی شاعری کا حصہ ہے۔ کلام کی سادگی، صفائی، روانی اور عام پسند جذبات و خیالات کی ترجمانی کی بدولت داغ اپنے زمانے کے مقبول شاعر تھے۔ ان کی شاعری کا اثر معاصرین نیز بعد کے بہت سے شعراء پر بھی پڑا اور ایک خاص مدت تک ان کا رنگ کلام کی تقلید ہوتی رہی۔ عزیز طلباء، داغ کی یہ غزل دیگر غزلوں سے ذرا الگ ہیں۔ ایک ہی بات کی طرف، ایک ہی عنوان کی طرف، ایک ہی موضوع کی طرف اشعار کہے گئے ہیں۔ اس غزل میں محبوب کے مزاج کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ ایسی غزل جس میں کسی ایک موضوع پر بات کہی جائے تمام اشعار میں، وہ مسلسل غزل کہتی ہیں، غزل مسلسل کہلاتی ہے۔ عام طور سے صنف غزل میں ایک شعر دوسرے شعر سے ہم آہنگ و مربوط نہیں ہوتا، نہ مطالب و مفاہیم میں، نہ ہی کیفیات میں،
البتہ ایک موضوع پر مبنی شعری تخلیق نظم کے نام سے موسوم ہو سکتی ہے، جس میں ایک موضوع کو لے کر سخنور اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ کسی ایک موضوع پر غزل کی حیت اور پابندیوں کی پیش نظر موضوع کیے گئے اشعار کو مسلسل غزل یا غزل مسلسل کہا جاتا ہے۔ زیر نظر غزل غزل مسلسل ہے۔ اس کے علاوہ مولانا حسرت موہانی کی طویل غزل چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے بھی غزل مسلسل کی عمدہ مثال ہے۔ عزیز طلبہ، مرزا داغ دہلوی نے اس نظم میں غزل میں مرزا داغ دہلوی نے اپنے محبوب کے مزاج کو موضوع سخن بنایا۔ کل 8-9 اشعار پر مشتمل غزل کے ہر شعر کی تفہیم و تفسیر کرے بھی تو لے دے کر حاصل مزاج ہی کو مرکز نظر ہوگا۔ اس کو شاعر نے دسیوں انداز سے برتا ہے۔ یہ غزل کیا ہے؟ اچھا خاصا شکوہ ہے جو وہ اپنے محبوب کے مزاج کو لے کر کرتا نظر آ رہا ہے۔ پوری غزل شاعر اپنے محبوب کے اکھڑ مزاج سے شاکی نظر آتے ہیں۔ سیل ممتنع کی یہ غزل سادگی و پرکاری نیز عاشق کے بھولے پن کا شاہکار ہے، جو محبوب کے تجاہل اور بے اعتنائی کو اس کے مزاج کا حصہ قرار دے کر فرصت پاتا نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے اس غزل کے 4 اشعار دیکھے تھے۔ کل کے جو 4 اشعار تھے وہ یہ تھے: میرا جدا مزاج ہے ان کا جدا مزاج، پھر کس طرح سے ایک ہو اچھا برا مزاج۔ دوسرا شعر تھا جس کی ہم نے تشریح دیکھا نہ اس قدر کہ معشوق کا غرور، اللہ کیا دماغ ہے اللہ کیا مزاج۔ تیسرا شعر تھا کل جس کی تشریح ہم نے دیکھیں، کس طرح دل کا حال کھلے اس مزاج سے، پوچھو مزاج تو وہ کہے آپ کا مزاج۔ اور کل آخری شعر کی جو تشریح ہم نے دیکھی تھی غزل کے 4 نمبر شعر کی، وہ شعر یہ تھا: تم کیا کس کے دل میں بھلا گھر بناؤ گے، بنتا نہیں بنائے سے بگڑا ہوا مزاج۔ تو عزیز طلبہ، کل یہ داغ دہلوی کے 4 اشعار کی تشریح دیکھے تھے۔ اس غزل میں جملہ 8 اشعار ہیں۔ آج ہم شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے۔ تو شعر نمبر 5 اپنی کاپیوں میں لکھیے اور اس کی تشریح دیکھیے۔ تم کو ذرا سی بات کی برداشت ہی نہیں، تم کو ذرا سی بات کی برداشت ہی نہیں، ایسا اکھل کھرا بھی ہے کس کام کا مزاج۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر اس شعر میں گزشتہ شعر کی طرح اس میں بھی شاعر کا انداز بالکل ڈائریکٹ ٹھیٹ ہے۔ وہ دوست کے مزاج کی خرابی پر براہ راست وار کر رہا ہے۔ اس کے مزاج کی یہ خرابی کہ وہ معمولی سے خلاف مزاج بات کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کے مزاج کو کھڑکھڑا اور سخت کہتے ہوئے کسی بھی کام کا نہیں کہا ہے۔ اس شعر سے شاعر کے دوست کے تئیں بیزاری ظاہر ہوتی ہے، اکتاہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد اس غزل کا 6واں شعر سماعت فرمائیے، اپنی بیاضوں میں لکھیے۔ 6واں شعر دیکھیے: پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے، پالا پڑے نہ کہیں، پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے، ہر وقت دیکھتے ہیں مزاج آشنا مزاج۔ 6 شعر کی تشریح سماعت فرمائیے۔ اس غزل کے اکثر اشعار سے شاعر کا گریز ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس شعر میں وہ دوست کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ بد مزاجی سے باز آ جائے۔ سماج و معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی عقل مند اسے پسند نہیں کرتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کسی بد مزاج سے پالا نہ پڑے، اس سے کوئی کام نہ پڑے۔ خصوصاً طبیعت شناس افراد ان باتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور غور فکر کے بعد کسی سے تعلق استوار کرتے ہیں۔ اگر دوست نے اس جانب توجہ نہیں دی تو یقیناً زندگی میں بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، نواب مرزا داغ دہلوی کی غزل کا 7واں شعر دیکھیے، اپنی بیاضوں میں تحریر کیجیے۔ کل ان کا سامنا جو ہوا خیر ہو گئی، کل ان کا سامنا جو ہوا خیر ہو گئی، بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج۔ اس شعر میں شاعر نے دوست کے متلون مزاجی کی جانب اشارہ کیا ہے۔ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا کے مصداق اس کے ذہن کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایسے ہی کسی موضوع پر شاعر کا سامنا دوست سے ہو گیا، غنیمت ہوئی کہ اس عتاب سے بچ گیا، ورنہ اس کے ارادے تو بڑے ہی خطرناک تھے۔ شعر میں شاعر نے خیر ہو گئی محاورتاً کو اس ڈھنگ سے استعمال کیا کہ تصویر مزید مبہم ہو جاتی ہے
کہ وہ دوست کے مزاج سے صحیح سلامت بچ نکلا یا اس آفت کا شکار ہو گیا۔ ایک نظر میں تو اس میں طنز دکھائی دیتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ شاید دوست کے عتاب کا شکار ہو چکا ہے۔ اس شعر سے تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ اس کی طرز نگاہ مت پوچھو، جی جائے ہیں آہ مت پوچھو۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مرزا داغ دہلوی، نواب داغ دہلوی کی غزل نمبر 2 کا آخری شعر کا مطالعہ کریں گے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، مقطع کا شعر ہے یہ۔ سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے، سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے، ایک داغ کا مزاج ہے ایک آپ کا مزاج۔ عزیز طلبہ، 8ویں شعر کی تشریح سماعت فرمائیے، اپنی بیاضوں میں تحریر کیجیے۔ شاعر نے اپنے مزاج اور دوست کے مزاج کے اختلاف اور تضاد کو خدا کی دین قرار دیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک و آقا ہے، ہم سب اس کے بندے اور غلام ہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس میں ہماری مرضی کا گزر قطعی نہیں ہے، خوف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے۔ مصرع ثانی میں 2 مرتبہ لفظ ایک استعمال کر کے شاعر نے اپنے مزاج کو بالکل واضح طور پر صحیح بتایا ہے اور دوست کے مزاج کو منفی طور پر پیش کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے دیکھے یہ ایک منفرد غزل تھی، اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل مسلسل کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، کسی ایک موضوع پر غزل کی حیت اور پابندیوں کے پیش موضوع کیے گئے اشعار کو غزل مسلسل یا مسلسل غزل کہتے ہیں۔ یہ نواب مرزا داغ دہلوی کا کلام تھا جس کو آپ نے سماعت کیے۔ تمام اشعار کی تشریحات اپنے بیاضوں میں تحریر فرمائیے اور روزانہ ان کا مطالعہ کیجیے۔